آئے روز یہ دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان اس چیز میں دنیا میں نمبر 2 پر ہے، اس چیز میں نمبر 5 پر ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمینیں ہیں۔ دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل پاکستان میں اگتے ہیں۔ ہمارے پہاڑوں میں یہ دبا ہے، وہ دبا ہے، ہماری ہوا میں یہ چیز موجود ہے، ہمارے پانی میں فلاں خوبیاں ہیں۔ لیکن بے پناہ قدرتی وسائل، منرلز، ایگریکلچر، انڈسٹری، ٹورزم، اربوں روپے کی ٹیکس کلیکشن کے باوجود پاکستان کا خزانہ خالی کیوں رہتا ہے؟ اس سب کے باوجود پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ کیوں ہے؟ پاکستانی اکانومی دن بدن گرتی کیوں جا رہی ہے؟ جوڈیشل سسٹم پر لوگوں کو یقین کیوں نہیں ہے؟ غیر یقینی ہر روز کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ غربت اور ان امپلائمنٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزیاں کیوں ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کہ کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ قومیں قدرتی ریسورسز سے نہیں بلکہ انسانی ریسورسز سے ترقی کرتی ہیں، اور انسانی ریسورسز ایک آزاد، ڈیموکریٹک، عوام دوست، ٹیلنٹ فرینڈلی ماحول میں کھل کر سامنے آتے ہیں، گھٹن زدہ، خوف زدہ اور حبس زدہ ماحول میں نہیں۔ افریقہ کنٹیننٹ میں بھی ایک ملک ہے جس کا نام ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو۔ اس ملک کے پاس پاکستان سے کم از کم 100 گنا زیادہ قدرتی وسائل ہیں۔ کانگو افریقہ کا سب سے رچ ریسورس ملک ہے۔ کانگو کے پہاڑ یورینیم جیسی دھاتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اسی یورینیم کے ذریعے پہلا ایٹم بم بھی بنایا تھا۔ دنیا میں موجود ٹوٹل کوبالٹ کے 60% سے زیادہ ذخیرے صرف کانگو میں پائے جاتے ہیں۔ کوبالٹ لیتھیم آئن بیٹریز کا سب سے اہم ایلیمنٹ ہے جو اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ اور الیکٹرک کارز میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاپر، سلیکون، کوئلہ، کولٹن، سونے اور ہیروں کے بڑے بڑے ذخیرے بھی کانگو میں موجود ہیں۔ کانگو کی زمینیں انتہائی زرخیز اور زراعت کے لیے بہترین مانی جاتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کانگو دنیا کے سب سے زیادہ تباہ شدہ کنٹریز میں ٹاپ پر ہے۔ کانگو کے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ننگے اور بیمار بچے گلیوں میں رل رہے ہیں۔ کانگو میں کام کرنے والی کمپنیاں لوگوں کو، اسپیشلی بچوں کو غلام بنا رہی ہیں۔ 60 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو بھوک کا خطرہ ہے۔ 8 سال کی لڑکی سے لے کر 80 سال کی بوڑھی عورت تک کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز اخبار نے ایک بار کانگو میں ہونے والے ریپس پر نیوز سٹوری کی۔ اس میں لکھا کہ ایک دادی اماں نے ریپ کرنے والوں سے کہا، میرے بچوں اب بس کرو، میں تھک چکی ہوں۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کانگو نے 30 جون 1960 میں ایک لمبی سٹرگل کے بعد پیٹرس لوممبا کی لیڈرشپ میں بیلجیم سے آزادی حاصل کی۔ اس لمبی سٹرگل کے دوران قریب 1 کروڑ لوگ جان سے گئے، لیکن کانگو آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو پایا۔ پچھلے 64 برس سے کانگو میں اندرون ملک جنگ جاری ہے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب بیلجیم سے آزادی کا صرف 1 سال بعد 1961 میں کانگو کی فوج نے امریکی ایجنسی CIA اور بیلجیم کی گورنمنٹ کے کہنے پر لوگوں کے پسندیدہ لیڈر پیٹرس لوممبا کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1961 میں لوممبا تو ایلیمینیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کانگو بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ لوممبا کانگو میں امریکن اور بیلجیم انٹرفیرنس کے سخت خلاف تھا اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل اور منرلز کو اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ صرف کانگو ہی نہیں، سارا افریقہ لوممبا کو پسند کرتا تھا، لوگ اس کو ہیرو سمجھتے تھے۔ لوممبا ملٹری کے سول انٹرفیرنس کا مخالف ایک غیرت مند اور خوددار لیڈر تھا۔ اس وجہ سے لوممبا کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور پاکستان بھی کانگو کے قدموں کے نشانوں پر چل رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے کئی موقع آئے جب مقبول عوامی لیڈرز کو لوممبا کی طرح راستے سے ہٹا دیا گیا۔ حال ہی میں عمران خان اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ پاکستان میں کیے جانے والے ایسے تجربات کا رزلٹ یہ ہے کہ انسانی ترقی کی ریس میں پاکستان دنیا کے 193 ممالک میں سے 164ویں نمبر پر ہے۔ 2002 کے بعد سے پاکستان ایک طرح سے حالت جنگ کا شکار ہے، اور اسٹیٹ بینک نے 2018 میں ایکسیپٹ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو $118 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان، افغانستان، کانگو سمیت جن کنٹریز میں جنگ، لا قانونیت، بیڈ گورننس، کرپشن اور کرائمز ہیں، ان سب میں 2 چیزیں کامن ہیں۔ نمبر 1، ان سب کا کالونیل بیک گراؤنڈ ہے، اور نمبر 2، بیرونی طاقتوں سے آزادی کے بعد وہاں طاقت اور حکومت عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی ہے۔ کالونیل بیک گراؤنڈ میں ایک ملک
ملک یا علاقے پر باہر سے لوگ یا لوگوں کا گروہ آ کر طاقت کے زور پر حکومت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سینٹر آف دی پاور اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہاں وہاں بھی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے الٹ انڈیا، انڈونیشیا، ویتنام اور بنگلہ دیش کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کے بعد ترقی کی رفتار میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلسل حکمرانی کے علاوہ سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو عوامی لیڈرشپ سے محروم کر دیا۔ عوامی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کی آواز بیک وقت پورے ملک میں سنی جائے اور جس کے چاہنے والے پورے ملک میں موجود ہوں۔ عوامی لیڈرشپ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی کہ کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، کس قسم کی پالیسیز بن رہی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی غلط قانون بن جائے تو وہاں کی عوام سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور عوامی طاقت کے سامنے حکومتوں کو وہ قوانین واپس بھی لینے پڑتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو بھی عوام یا آئین دشمن قانون بن جائے عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سب کو اپنے اپنے سروائیول کی فکر ہے اور یہی بیہیویئر کالونیل مائنڈ سیٹ کو سوٹ کرتا ہے۔ کسی بھی کنٹری کی ترقی کا سیکرٹ اس کے مضبوط اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس، انصاف کا نظام، وسائل کی برابر تقسیم اور آئین اور قانون کی پابندی میں ہوتا ہے۔ جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جاپان میں کوئی قدرتی اور منرلز ریسورسز نہیں ہے۔ ایٹامک اٹیکس کے بعد جاپان کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ بھی ہوا، لیکن جاپان دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے۔ دوسری طرف وینزویلا، ایران، عراق، کویت، لیبیا، نائجیریا، الجیریا، انگولا، سوڈان، کانگو، شام اور چاڈ قدرتی وسائل سے بھرپور ہیں، لیکن یہ کنٹریز غربت، کرپشن اور بد امنی کی بدترین مثالیں ہیں۔ اگر قدرتی وسائل، تیل، گیس اور منرلز کی موجودگی کسی قوم کی ترقی کی ضمانت ہوتے تو آج ان سب کنٹریز کا شمار بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل انسانی ترقی آپ کو امن، انصاف، وسائل کی برابر تقسیم، لوگوں کو ان کی رائے کا حق دینے اور ایک آزاد جمہوریت سے ملے گی۔ جتنا جلدی ان تمام فیکٹرز پر کام کیا جائے گا اتنا جلدی آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ کر سکیں گے۔ اس لیے بجائے نیچرل ریسورسز کا ڈھنڈورا پیٹنے کے، اپنی ناکامی کے تمام ریزنز کو دیکھتے ہوئے انہیں کاؤنٹر کرنا ہی اس وقت نیڈ آف دی آور ہے۔